نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين اور البتہ خوب جانتے ہو تم ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے توڑا تھا تم میں سے سبقت کا قانون جس پر کہا تھا ہم نے ان سے کہ بن جاؤ بندر ذلیل و خوار صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں میری انتہائی صدر احترام علماء کرام خصوصاً خطیب جامعہ مسجد عمر بن عاص مسجد عزا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب علماء کرام افضاء کرام اور میری آواز کو سننے والے میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں اور بیٹوں بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہیں مجھے قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی سمجھانے کی
اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعہ جو گزرا ہے وہ جمعے پہ ہم نے شرک کے حوالے سے گفتگو کی اور مشرکین کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا ہے اس پر تفصیل سے بات چیت ہوئی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے مرنے کے بعد سختی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ بے شک نبیوں کا باپ بھی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، کوئی دوست ہو، احباب ہو، کوئی بھی ہو، یہ قانون اللہ کا ہے کہ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے لیے فائنل متعین کر دیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کو کسی کا نہ شفاعت مل سکتی ہے، نہ دعا مل سکتی ہے، نہ اللہ سے یہ تقاضا کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرک اتنی بڑی لعنت ہے، اس دور کے اندر مشرکین نے شرک کو روا کرنے کے لیے کلمے کی، اسلام کی، مذہب کی اور اپنے دکھلاوے کے متقی ہونے کی آڑ لے لی ہے تاکہ لوگ اس چیز کو نہ سمجھ سکیں۔ دوسرا، اگر ایسا کنسیپٹ نہیں ہے تو وہ اس چیز سے اتنے لا علم ہو چکے ہیں، اور لا علمی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے۔ جب قرآن کا مطالعہ چھوڑ دیا جائے، اس کی گہرائی کو، اس کی سمجھ کو، قرآن کے قانون کو نہ سمجھا جائے اور ملائے طاق رکھ دیا جائے تو پھر انسان دین کی پٹڑی سے اتر جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کسی کی وراثت تو نہیں۔ جو نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے اور حق سچ پہ قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اس کا وارث ہے۔ اور پھر اس وارث کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ کسی کو ہدایت دے سکے، اس کا کام تو بتا دینا ہے، اور پھر ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، جس کو وہ چاہے بخش دے، اور اللہ کریم اسی کو ہدایت بخشتا ہے جس کے دل کے اندر تمنا ہوتی ہے حق کو پانے کی۔ اور اگر حق کو پانے کی تمنا دل میں نہیں ہے، انسان اندھا اپنے رفقا کی تقلید کیے چلا جائے، ان کا مقلد رہے، ان کی تابعداری کرتا رہے۔ تقلید کا معنی تابعداری ہے، بلا دلیل کسی کی بات کو مان لینا، بلا دلیل یعنی کہ اس کا کوئی عذر جواب اس کے سامنے نہ رکھنا، کوئی بھی بات ایسی اس سے طلب نہ کرنا جس سے اس کے بعد کی سچائی کی دلیل ہو، اس کو مان کر عمل پیرا ہو جانا تقلید کہلاتا ہے۔ علماء و مشائخ نے اس تقلید کے کئی معنی لکھے ہیں، لیکن
مشترکہ معنی یہی لکھا ہے کہ بلا دلیل اگر کسی کی بات کو مان لیا جائے اور اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہ مانی جائے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس بندے کی تقلید کر لینا جس کے بارے میں کوئی آسمانی، کوئی بھی اللہ کی طرف سے اس کی مہر نہ آئی ہو، اس کی دلیل اللہ کی طرف سے ضمانت نہ آئی ہو، اس کی بات کو مان لینا۔ مثلا اگر میں کسی بات کو بیان کرتا ہوں یا علماء کرام کسی بات کو بیان کرتے ہیں، مشائخ یہ کسی بات کو بیان کرتے ہیں، یا بڑے بڑے جو دنیا سے گزر گئے علماء و مشائخ وہ اپنی کتابوں کے اندر کسی بات کو لکھتے ہیں، ان کی وہ لکھی ہوئی بات اس کو اگر ہم دلیل بنا کر کے اس پہ پکے ٹھکے چل پڑیں اور قرآن کی اس میں روشنی نہ دیکھیں، قرآن کے آئینے میں اس کو نہ دیکھیں، محمد کے فرمان کے آئینے میں اس کو نہ دیکھیں، محمد رسول اللہ کی حدیث کے آئینے میں اس کو نہ دیکھیں، اللہ کی کتاب کے آئینے میں اس کو نہ دیکھیں، اس کا موازنہ نہ کریں، اس کو ہم رکھ کر کے سامنے جب تک اس کو ہم صحیح معنوں میں گہرائی سے مطالعہ نہیں کر لیتے اور اس بات کو مان لیتے ہیں، اس کو تقلید کہا جاتا ہے، اس کو بلا دلیل تقلید کہا جاتا ہے۔ اور یہ بلا دلیل تقلید، اس سے میں بڑی بات اور کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کو کفر و شرک کی بلندیوں میں لے جا کر کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی گہرائی میں لے جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات کسی بھی مشائخ کی ہو، کسی کی بھی بات ہو، اس کو ہم نے نبی کی بات کے علاوہ، نبی کی بات کے علاوہ اور ان لوگوں کی بات جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضی عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گیا، وہ علم کا پیکر تھے، وہ عمل کا پیکر تھے، وہ محبت کا پیکر تھے، وہ جذبات کا پیکر تھے، وہ قربانی کا پیکر تھے، گردنیں تو کٹا دی، اپنے ٹکڑے تو کرا لیے، ریت پہ لیٹ کر کے، زمینیں پہن کر کے، تلوار اور خنجروں کے ساتھ زخمی ہو کر کے، تیر کھا کر کے، محمد رسول اللہ کی شریعت کی ایک ایک چیز کو ایک ایک انچ کی پاسداری کرتے ہوئے دعا کیا۔ ان کے پیروکار بن جاؤ۔ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اگر اپنانا ہے تو صحابہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، صدیق کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، فاروق کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، عثمان کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، علی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، حضرت معاویہ کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، حسن حسین کے طریقے کو اپنانا پڑے گا، تو حضرت ذوالفقار تک کسی صحابی کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اکثر یہ ہے، سچائی یہ ہے، جنہوں نے اپنی جانیں دے دی، جنہوں نے ٹکڑے کروا لیے، لیکن محمد رسول اللہ کے دین کے جب بات سامنے آئی کسی اور بات کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال قول کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، ان کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ میں نے ایک مسئلہ ہے آپ سے پوچھنا ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر نے مسئلہ بتایا، جب مسئلہ سنا تو کہنے لگا کہ آپ کے والد نے تو اس طرح نہیں بتایا تھا، آپ کے والد نے تو اس طرح بتایا تھا۔ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتا ہے کہ دین محمد یا قرآن کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ دین نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ پہ اترا ہے، میرے والد عمر پہ نہیں اترا۔ بے شک میرے والد کی بات، میرا والد کوئی بات کرتا ہے، عرشوں سے اللہ کریم بول اٹھتا ہے کہ محمد رسول اللہ یہ عمر کی بات درست ہے، عمر کی بات لے لو۔ لیکن اگر میرے والد عمر نے اگر یہ بات کی ہے، ان کی سمجھ میں اگر یہ بات نہیں آئی، انہوں نے اس حساب سے کر دی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے دین کا یہ فیصلہ ہے، نبی علیہ السلام کے طریقت کا فیصلہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کا فیصلہ ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا، میرے والد کی بات کو چھوڑ دینا پڑے گا۔
سچائی تو یہ ہے، اور گمراہی کیا ہے؟ آج اس دور کے اندر دیکھو، گمراہی یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے باؤ اجداد کی بات کو پکڑ لیا، لوگوں نے اپنے باؤ اجداد کے دین کو پکڑ لیا، لوگوں نے کسی ایسے شخص کو جس نے بے لگام دین پہ عمل ہی نہیں کیا، ان کی باتوں کو بزرگ سمجھ کے اس پر عمل پیرا ہو گئے، اور چلتے چلتے یہ کہتے ہیں بڑے بزرگ تھے، بڑے ولی تھے، بڑے متقی تھے، سارا کچھ ہوگا، لیکن کل قیامت والے دن محمد رسول اللہ کے رب نے، محمد رسول اللہ کے اللہ نے، ہمارے خدا نے یہ ہم سے نہیں کہنا کہ تو اس کے پیچھے چلا جا، تو اس کے پیچھے چلا تھا، جان تو بڑی ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہنا ہے کہ تو نے محمد کی تابعداری چھوڑی تھی، جس کے اوپر میں نے قرآن کا نزول کیا تھا، تو نے محمد کی تابعداری چھوڑی تھی، جس میں ساری زندگی اللہ کے حکموں کی تابعداری کرتے ہوئے، اللہ کی توحید سے سرشار رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیا تھا، اور میں اللہ نے اس کی ہر بات کی قسم کھائی تھی، اس کی میں نے دلیل دی تھی، محمد کی شریعت کو چھوڑ کر کے، محمد کی تابعداری کو چھوڑ کر کے تو نے جس بزرگ کی تابعداری کو اپنایا تھا، اس کی کوئی دلیل میں نے دنیا میں بھیجی ہی نہیں تھی۔ آج کس طرح سے کہہ سکتا ہے تو جا وہ بھی جہنم میں گیا تو بھی جہنم میں جا؟ ظاہری بات ہے جس کی تابعداری گمراہی میں ہوگی وہ بزرگ کبھی بزرگ نہیں ہو سکتا، جس کی تابعداری کے پیچھے کوئی جہنم میں جاتا ہے اس کی تابعداری میں وہ کیسے کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو، اور پھر اللہ کا کوئی ولی ہو، پھر اللہ کا کوئی ایسا برگزیدہ بندہ ہو، بے شک وہ قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، اس کی محبت ہمارے سینوں میں ڈھانٹے مارتی ہے، لیکن یاد رکھ لو اگر ہم نے بات لینی ہے تو قرآن سے لینی ہے، محمد کے فرمان سے لینی ہے، تاکہ کل جب آنکھیں بند ہو تو پھر ہمیں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ پچھتاوا تبھی ہوگا جب ہم نے کالی کمری والے کو بات کو چھوڑ دیا۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ یاد رکھ لو کہ اگر کسی بات کا موازنہ کرنا ہے، اگر کوئی بندہ تمہیں آ کر کے کوئی بات کہتا ہے کہ گھر کے اندر ختم قرآن کرا لو، اس کی بات کو تم لیتے ہو، اس سے سوال کرو میاں اگر تو ختم قرآن کی بات کرتا ہے، تو ختم قرآن کی بات کرتا ہے، یہ بات مجھے بتا دے صدیق کے گھر میں ہوئی تھی، عثمان کے گھر میں ہوئی تھی، عمر کے گھر میں ہوئی تھی، علی کے گھر میں ہوئی تھی، حسن حسین کے گھر میں ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کے گھر میں ہوئی تھی، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے گھر میں ہوئی تھی۔ اگر محمد کی فیملی میں بھی ایسا کام نہیں ہوا، صحابہ کی فیملی میں بھی ایسا کام نہیں ہوا، تو یاد رکھ لو کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور وہ جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گی۔ بے شک تمہیں اچھی لگتی ہے، آج تمہیں بڑی، اور یہ سب سے زیادہ بیماری عورتوں میں پائی جاتی ہے، کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، عقیدہ حق میں ہوگی لیکن بدعت ضرور کرے گی۔ مجارٹی عورتوں کی عقیدہ حق میں ہوگی لیکن پھر بھی وہی رسومات کرے گی جو دنیا کے دستور کے مطابق چلی آ رہی ہے۔ پتہ ہی نہیں ان کو، کوئی گھر میں ڈیوٹیوں کو ختم کرا رہا ہے، کوئی گھر کے اندر اٹکوں کو ختم کرا رہا ہے، کوئی گھر کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بدعات کر رہا ہے۔ اور خدا کے بندوں اگر صحابہ کرام کی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں تھی تو دین کے اندر ایجاد کرو گے تو وہ تمہیں جہنم میں تو لے جا سکتی ہیں لیکن تمہارے درجات کو وہ بڑھا نہیں سکتی۔ یاد رکھ لو یہ توحید بڑی کڑوی ہے۔ پچھلے جمعے پہ بیان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کہتا ہے اپنے والد کے لیے، اس کے والد نے کیا کیا تھا؟ اللہ کو وہ مانتا تھا، اور مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، نام بچوں کو عبداللہ رکھتے تھے، عبد الرحمان رکھتے تھے، بندہ اللہ کا، بندہ رحمان کا، اس کا مطلب ہے اللہ کو ماننے والے تھے، عربی کرنے والے تھے، طواف کرنے والے تھے، عمرے کرنے والے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، لوگوں کو سدو بھی پلاتے تھے، اور سارا کچھ کرنے کے باوجود بیت اللہ کا چکر لگاتے تھے، لبیک اللہم لبیک کہتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن رسومات کے اندر آ کے کہتے تھے اللہ یہ تو کرنے والا ہے، یہ ہمارے پر گزیدہ جن کے ہم نے بت بنائے ہیں یہ مٹی کے بنے ہوئے ضرور ہیں لیکن یہ ہمارے اکابرین کے بت ہیں، ہمارے باو اجداد کے بت ہیں، ہمارے نیک لوگوں کے نام سے ہم نے ان کو بنا رکھا ہے۔
हम इनको नहीं पूछते, हम उनको पूछते हैं। अब हम तो उनके वसीले से बात करते हैं। आज जैसे लोग कह देते हैं कि हम वसीले से बख्शे जाएंगे, यहाँ तो ये कुरान का कंसेप्ट है कि अब शफाअत हज़रत इब्राहिम अपने वालिद के लिए भी नहीं कर सकते। सोच की बात है, खुदा के बंदों मुशरिकीन की शफाअत कोई भी नहीं करेगा। जिसने हुक्मों की ताबेदारी ना की, कुरान को छोड़ दिया, प्यारे मोहम्मद के फरमान को छोड़ दिया और इसको छोड़ करके कंसेप्ट शिर्क और बिदअत का अपनाया, तो कैसे हो सकता है शफाअत हो जाए। इस दौर का शिर्क इतना ज़लील शिर्क है, इस दौर का शिर्क इतना जालिम किस्म का शिर्क है। मुशरिकीन कलमा नहीं पढ़ते थे, मोहम्मद पे ईमान नहीं लाते थे, अल्लाह को मानते थे, वो मुशरिक थे। इस दौर का मुशरिक कलमा भी पढ़ता है, मोहम्मद रसूल को भी मानता है, मोहम्मद रसूल की मोहब्बत का दावा भी करता है, दीन मोहम्मद को भी मानता है, कुरान को भी मानता है, नबी के हदीस को भी मानता है। सारा कुछ मानने के बाद जा करके कब्रों को सिजदे करता है, मोहम्मद के दीन को मान करके जाके बुजुर्गों की ताबेदारी करता है, मोहम्मद के दीन को मान करके माथा को लौट टेकता है, मोहम्मद के दीन को मान करके गले में तावीज लटकाता है, मोहम्मद के दीन को मान करके तावीज लिखता फिरता है, लोगों का खुदा बनता फिरता है। इस दौर का शिर्क उस दौर के शिर्क से इंतहाई शामिल किस्म का शिर्क है और यह समझ में ना आने वाला शिर्क है। ये खुल्म खुली बात है, इसमें हमें कोई दो राह नहीं। ये कलमा हक है, इसको बयान करना इस वक्त का तकाजा है। याद रख लो कि कुरान और मोहम्मद के फरमान से हट करके कोई काम भी ऐसा करोगे जिससे ताबेदारी अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ जाएगी, जिससे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ गुमान किसी और की तरफ भी जाएगा, मांगने का कंसेप्ट कहीं और जाएगा, औलाद देने का कंसेप्ट कहीं और जाएगा, दाता होने का कंसेप्ट कहीं और जाएगा, मुश्किल किशा होने का कंसेप्ट कहीं और जाएगा, किसी बंदे की तरफ भी जाएगा। कोई भी हमारी सोच, हमारी फिक्र खुदा से हट करके जिसका अल्लाह तबारक व तआला के अलावा करने वाला कोई नहीं, जरा सा गुमान भी चला गया तो वह काफिर और वो जहन्नम की तरफ सीधा ले जाने वाला, इसमें कोई शक नहीं है। याद रखने, इसमें कोई दो राह नहीं है। इन चीजों पर गौर करो। मैं अर्ज ये कह रहा था कि सबसे ज्यादा बिदअत औरतों में पाई जाती है, इसीलिए कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां बैठे हैं, अल्लाह के नबी ने कहा है औरतों की मेजॉरिटी, ज्यादा औरतें जहन्नम में जाएंगी, ज्यादा औरतें जहन्नम में जाएंगी। क्यों? मवाइद भी है, सजदा अल्लाह को करती हैं, तस्बीह अल्लाह की करती हैं, कुरान अल्लाह का पढ़ती है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह के तरीके पे चलती है। जब अपनी रिश्तेदारियों में आ जाती है तो मजबूरी से बिदअत कर लेती है, बिदअत, कोई बात नहीं, उसको नाम कोई और दे देती है। याद रख लो, इसकी गुंजाइश नहीं है। बेशक क्यों ना हमारी करीब से करीब अजीज हो, करीब से करीब हो, लेकिन अगर उसने बिदअत का इंतखाब किया, शिर्क का इंतखाब किया और मरने से पहले उसने अल्लाह के आगे सच्चे दिल से तौबा करके उस बिदअत को ना छोड़ा, वो सीधी जहन्नम में जाने वाली है। इसमें कोई दो राह नहीं है। घर के अंदर ऐसी बिदअत करने वाली औरतें जो सारा कुछ करती फिरें, उनके सारे अमल जाया चले जाते हैं, उनके सकात जाया चले जाते हैं, उनकी खैरात जाया चली जाती है, यहाँ तक कि उनके सजदे भी जाया चले जाते हैं, उनके कुरान की तिलावत भी जाया चली जाती है, उनका जिक्र अस्कार भी जाया चला जाता है। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक बात को भी उसने छोड़ करके किसी बिदअत को दीन के अंदर इजाद किया, इजाद नहीं किया, उसमें शिरकत की, उसकी ताबेदारी की, याद रख लो मोहम्मद के खुदा की कसम है, वो जहन्नम में जाने वाली को हो सकती है, लेकिन जन्नत की उसको आवाज ही नहीं लगी। ऐसे काम मत करो, तौबा करो अल्लाह से। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा है औरतें ज्यादा जहन्नम में जाएंगी। इस्लाम का एक बात करता हूं, जैसे कहा जाता है कि एक औरत इतने मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। मर्द का काम है, अगर औरतों की ज्यादती जहन्नम में जाती है तो मर्द कहां बचेगी जन्नत में जाने वाले? ऐसी बात नहीं। इसकी तशरीह क्या दी गई है? मकसद यह है कि तुम्हारा हक है, हक को बयान कर देना,
तुम्हारी बात तुम्हारी तरफ से है, रोक देना। अगर जबान से रोक सकते हो, जबान से रोको, हाथ से रोक सकते हो, हाथ से रोको। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अलग हो जाओ, अलग की इख्तियार कर लो इस नफरत के साथ कि इसने दीन के अंदर इजाद किया, इसने बिदात की, इसने शिरक किया, इसने अल्लाह की ताबेदारी को छोड़ा, इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताबेदारी को छोड़ा। अगर इस नियत के साथ तुम्हारे दिल के अंदर उसकी बगावत आ जाती है तो याद रख लो कभी भी तुम उसके साथ जहन्नम में जाने के मुर्तकिब नहीं हो सकते। तुम बताओ उसको, समझाओ उसको। औरतों को आज ये कैसी बात की जा रही है, अल्लाह के नबी ने कहा है सऊदी अरब के देखो अंदर, अरबों के अंदर देखो, मैंने मलेशिया में देखा, ऐसे मुल्कों के अंदर नीचे मर्द नमाज पढ़ने ऊपर औरतें नमाज पढ़ रही हैं, नीचे खुतबा मर्द सुन रहे ऊपर औरतें सुन रही हैं। और अल्लाह के नबी ने कहा है कि अगर तुम्हारी घरवाली कोई भी खातून है, अगर वो नमाज के लिए जाना चाहती है तो उसको मत रोको, तुम नहीं रोक सकते। अब कंसेप्ट ये पेश किया जाता है कि औरत जाएगी। आज का जमाना ठीक नहीं है, आज के नौजवानों की ये बात है, आज के दौर की ये बात है, आज के रस्म रवाज की ये बात है, आज की मुलामला बात है। इस वजह से हमें नहीं जाने देते। खुदा के बंदो, अगर तुम्हारी औरत बाजार जा सकती है, ईद की खरीदारी कर सकती है, घर में सोशल मीडिया चला सकती है, घर में तुम्हारे वो मीडिया चला सकती है, टीवी चला सकती है, घर से तुम व्हाट्सएप कर सकती है, तो ताल्लुकात को कायम कर सकती है। हर किस्म की बेहयाई की मुर्तकिब अगर औरत हो सकती है, अल्लाह के घर में आने से इसे कौन रोक सकता है? सोच करो, होश करो। और अगर तुमने ऐसी जगह नहीं बनाई तो तुम्हें बना लेनी चाहिए, मसाजिद के अंदर बना लेनी चाहिए, ताकि ये औरतें ये सुने, दीन को सुने, नमाज बाजमात पढ़े। ये हमारी बात नहीं, मेरी बात तो रद्द कर दो, किसी अमल की बात तो रद्द कर दो, किसी मशाइख की बात तो छोड़ दो, शायद गलत कहता हो, लेकिन अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनने के लिए जाती है, हिदायत की बात सुनने के लिए जाती है तो तुम उसे नहीं रोक सकते। कारी कमली वाले आका ने कहा है, फिर कौन बताए रोकने वाला? आज आसानी से कह देते हैं, और नहीं जी जमाना नहीं है, जमाना वही है। जमाना बेहयाई की तरफ ले जा सकता है, जमाना बाजारों में ले जा सकता है, जमाना मीडिया दिखा सकता है, जमाना तक मोबाइल से सोशल मीडिया दिखा सकता है, जमाना हर किस्म की बेहयाई का मुर्तकिब कर सकता है, जमाना व्हाट्सएप चला सकता है, जमाना आईमेल चला सकता है। बहन बेटियां सारा कुछ अगर कर सकती हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के लिए क्यों नहीं बचे जा सकती? यह खुल्म खुली बात है, बड़ी सोच की बात है, फिक्र की बात है। रही बात हिदायत की, अगर एक औरत दीनदार हो जाए, अगर एक औरत दीनदार हो जाए, एक औरत बामल हो जाए, एक औरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताबेदारी में जिंदगी गुजारने वाली हो जाए, एक औरत घर के अंदर कुरान पढ़ने वाली हो जाए, एक औरत कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने वाली हो जाए, याद रख लो कि वो तुम्हारी 7 नस्लों के लिए जरिए निजात बन सकती है। तुम्हारे घर के अंदर जो बच्चे हैं, ये प्रैक्टिकल मामला है, ये घर के अंदर का मामला है। एक छोटा सा बच्चा, ये मेरे सामने की बात है, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूं। एक छोटा सा बच्चा 7 से 8 माह का, घर में अगर माँ उसको अल्लाह उनका जिक्र कराती है, अगर सुनाते हुए उसको कलमा पढ़ाते हुए सुनाती है, वो बच्चा भी कलमा पढ़ने लगता है, वो बच्चा भी सुभान अल्लाह कहने लगता है। मिसाल देने का मकसद ये है कि कोई बच्चा भी अगर माँ की गोद के अंदर हो, कोई भी माँ हो, उसकी गोद के अंदर अगर एक बच्चा अल्लाह के कलमे को सुनता है, अल्लाह उनकी ताबेदारी को सुनता है, कुरान को सुनता है, तो वो कैसे नहीं पढ़ेगा? उसकी तो ज़बान पे भी जारी होगा, उसके कल्ब पे भी जारी होगा। इसका मतलब ये है कि एक औरत से कई लोग रहनुमाई ले सकते हैं। ये मेरे दोस्तों, मेरी माँ, बहनों, बेटियों, मेरा बयान करने का मकसद ये है कि अपनी जिंदगियों के अंदर से बिदात को निकालो, अपनी जिंदगियों से शिरक को निकालो, अपनी जिंदगियों से रसूमात को निकालो। बेशक क्यों ना करीब से करीब कोई रिश्ता हो, लेकिन अगर बिदात की मुर्तकिब होगी, अगर बिदात नहीं करती हो, उसमें शिरकत की मुर्तकिब हो जाओगी। अगर शिरकत की मुर्तकिब नहीं होती हो, उसको अच्छा समझ लोगी, अगर अच्छा भी नहीं समझती हो, उसमें अपना हिस्सा डाल दोगी, याद रख लो तो फिर इसी जिम्मे में आओगी जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा है, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार।
پھر وہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جائے گی، اور اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی بدعات کا مرتکب ہوتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، شرک کا مرتکب ہوتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے تم بخشش کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور محمد کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق دے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا رب کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم ہمیں شرک کی لعنت سے محفوظ فرما، یا رب کریم ہمیں بدعت کی لعنت سے محفوظ فرما، یا رب کریم اس دور کے اندر انتہائی ظلم و ستم کی شرک و بدعت سے ہمیں محفوظ فرما، یا رب کریم اپنے در کا محتاج رکھو، یا رب کریم اپنا محتاج رکھو، یا رب کریم اپنی بارگاہ سے ہمیں رزق حلال عطا فرما، یا رب کریم ہمارے رزق حلال کے اندر برکت عطا فرما، یا رب کریم، یا رب رحیم ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، یا رب کریم و بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا رب کریم ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول فرما، یا رب کریم ہمارے گرانوں کو شرک و بدعت سے محفوظ فرما، یا رب کریم قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، یا رب کریم جتنے کلمہ پڑھنے والے دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رب کریم اگر شرک و بدعت کی لعنت سے پاک دے، جن کے بارے میں تو نے کہا ہے یا رب کریم جن کے لیے ہم مغفرت کی دعا مانگ سکتے ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، بے شک ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہو، ہمارے والدین میں سے ہو، یا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو جو ہدایت پہ زندگی گزار گیا، یا رب کریم جن کو تو نے معاف کر دیا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، یا رب کریم ان کے پاکستان کی حفاظت فرما، یا رب کریم پاکستان کے اندر خصوصاً اور پوری دنیا میں یا رب کریم دین کا بول بالا فرما، یا رب کریم کیسے لوگ جو دین کو رائج کرنا چاہتے ہیں یا رب کریم ان کی مدد فرما، یا رب کریم افغانستان کے طالبان کی مدد فرما، یا رب کریم ایسے مجاہدین جو پوری دنیا میں یا رب کریم تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، یا رب کریم ان کی مدد فرما، یا رب کریم کشمیری مظلوموں کی مدد فرما، یا رب کریم جہاں کہیں بھی غیر اللہ کا دین رائج ہے یا رب کریم اس کے خلاف دین حق کے رائج کرنے کے لیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں یا رب کریم جہاد کے زمرے میں آتا ہے ان کی مدد فرما، یا رب کریم ہماری زندگیوں کے اندر قرآن اور
نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما وذکر اللہ تعالی وعلا وعز وجل وتم اکبر یعلم ما تصنعون سب درست کر لیں